تو دل ایک بڑی ہی گہری ایجوکیشن اور اسٹڈی اور ایکیڈیمکس کا نام ہے کہ یہ قلب کیا چیز ہے۔ اس قلب کے بارے میں اتنی بڑی ایک بات اللہ نے کہہ دی قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ ایک ایسا دن جس دن انسان کی سب سے محبوب دو چیزیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کی سوچ، عقائد، نظریات، پرسیپشنز، تھاٹ پروسیس، سٹرگل، جہاد، جد و جہد، عمل، اپنی استدلال اور اپنے ارادوں کو ایک منضبط کر کے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ہوتے ہیں یا مال یا پیسہ یا اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کے لیے تیری ساری زندگی کا رخ رہا ہے، جس چیز کی وجہ سے تو ڈائریکٹڈ رہا ساری زندگی، عمل کی تو نے عمل کے انبار لگا دیے اس پر، عاملۃ ناصبہ، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ پیسہ، مال یا اولاد۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا ایک ایسا دن آئے گا جس دن یہ دونوں نہیں دیں گے تجھے فائدہ۔ تو اللہ نے نلیفائی کر دیا اس چیز کو جس کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کیا ہوتا ہے، یا انسان نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، اصل بنایا ہوتا ہے، مینز ٹو این اینڈ نہیں، ذریعہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، اور بنون اس لیے کہا ہے کیونکہ بیٹوں کے بعد ہی انسان کچھ اور ڈومین میں چلا جاتا ہے، بیٹوں کے بعد ہی انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ اور چیز ہوں، بیٹوں کی پیدائش کے بعد ہی انسان کچھ اور نظریہ۔ تصور یہی رہا ہے کہ یہ طاقت، پاور، سہارا اور قبیلہ اور نفری کے لحاظ سے بازو ہوتے ہیں سلطنت بڑھانے کے لیے اور سلطنت سنبھالنے کے لیے۔ تو یہ تعصب رہا ہے ہمیشہ سے تاریخ کے اندر کہ بیٹیوں کی طرف ان کے رجحان نہیں تھے اور بیٹوں کی طرف ہمیشہ سے رجحان رہے ہیں، اور یہ آج ہمارے کلچر میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بیٹے بھی جو تیری زندگی میں فخر کیا ایک اور تیرا ایک سہارا اور ایک تیری ڈپینڈنسی اور توکل تھا تجھے جس پر، اور مال جس کی وجہ سے تو سوچتا ہے کہ سارے ریسورسز تو قابض آج کر لے گا، یہ تجھے فائدہ نہیں دیں گے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو ایک ایسا دل لایا ہو جو سلیم ہو۔ تو اللہ نے قیامت کے دن جنت میں جانے کی جو ٹکٹ ہے نا، جنت میں داخل ہونے کا جو قرینہ ہے اور جو جنت میں داخل ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے اور اللہ کی قربت کو پانے کا جو طریقہ کار ہے نا، اس کا محل اللہ نے دل بنایا ہے۔ دل اگر سلیم ہے، دل ٹھیک ہے، دل تو نے صحیح سنبھالا ہوا ہے، الا وہی القلب، اگر دل تو نے صحیح پروسیس کر دیا اور دل اگر تیرا صحیح ہے، تو دل سے مراد یہ اندر کی دنیا ہے نا، التی فی الصدور، یہ سینے کے اندر کی دنیا ہے نا، یہ روح، یہ سوچ، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ ادراکات، یہ اندر دل کے اندر خواہشات، یہ شہوات، یہ اندر دل کے جو ہے سوچ، اس کی عقائد، اس کے نظریات، قوت ارادہ، دا پاور ٹو تھنک، دا پاور ٹو ایکٹ، دا پاور ٹو کویسچن، دا پاور ٹو ریزن، یہی ہے نا دل۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی میں وسوسے، اسی میں کنفیوژنز، اسی میں ڈاؤٹ، اسی میں شیطان گھر بناتا ہے، اسی کے اندر انسان کی جو ہے وہ فرشتے بھی اس کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ شیطان بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دل اصل محل ہے جس کے ساتھ انسان جنت میں جائے گا، اور اسی کے ساتھ انسان دنیا میں بھی خود کو کہیں پہنچاتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور پھر ایک قافلے کو اور ایک سوچ کو اور ایک نظریے کو پہنچاتا ہے کہیں پر۔ تو پہلی بات کر کے کہ اللہ نے دنیا میں انسان بھیجا اور پھر اس کو ایک دل دیا، اور بالغ اور عاقل کی عمر تک پہنچنے کے لیے اس دل کو بالغ اور عاقل تک پہنچانے کے لیے یہ 12-13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہاں تک اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ دل ایک فزیکلی اور میڈیکلی اور اسپریچولی بھی میچورٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب اس کی پاورز جو ہیں اس سے انسان نے کچھ کرنا ہے۔ مگر یہی دل اور یہی سوچ اور یہی نظریہ اور یہی محل جو سینے کے اندر انسان کے ہے، یہی روح، یہ میچور ایک دوسرے لیول پہ بھی کہلاتی ہے جب اس نے سارے تجربات لے لیے ہوتے ہیں، سارے ادراکات لے لیے ہوتے ہیں، جب اس نے ساری مارے کھا لی ہوتی ہیں، جب اس نے ساری کاٹ لی ہوتی ہے، جب اس نے سارے دھوکے دیکھ لیے ہوتے ہیں، جب اس نے اپنی حقیقت اور نفس کی حقیقت بھی سمجھ لی ہوتی ہے، جب اس نے رب کے ساتھ بھی اتنی ایکسپیریمنٹیشن کر لی ہوتی ہے کہ یہ پہنچ چکا ہوتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ کہیں پر،
جب اس نے دوستوں کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، جس نے رشتہ داروں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے غداروں بے وفاؤں کو بھی پرکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنی کنوینئنسز بھی پرکھ لی ہوتی ہیں، اور اس نے لوگوں کے کمفرٹ زونز بھی پرکھ لی ہوتی ہیں، اس نے مزاجوں کی افراد تفرید بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اپنے اندر کی شدت بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور تساہل بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، اس نے اپنے اندر کا ڈرپوکی بزدلی بھی دیکھ لی ہوتی ہے اور اپنے اندر کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھ لی ہوتی ہے، اس نے محبتوں کے زوال اور عروج بھی دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور اس نے بغض اور حسد اور تکبر کے بات بھی دیکھ لی ہوتے ہیں۔ تو تب یہ دل ایک ایسے لیول پر جا کے پہنچتا ہے جس کو پھر دنیا میں بڑی قیادتوں کو لیڈ کرنے کے لیے نصیب ہوتا ہے، یا پھر وہ اس ٹائم پر ساری حقیقتوں کا ادراک کرنے کے بعد نا دم توڑ دیتا ہے اور وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو لمٹ لیس پوٹینشل دیا ہے اس دل میں۔ مدعے پر آتے ہیں ہم، اللہ نے انسان کو ایک نیوکلیئر انرجی دی ہے اس کے اندر، کہ اس انرجی سے اگر وہ صحیح طریقے سے فوکس کر لے گا، صحیح طریقے سے لگائے گا جہاں اس کے لگانے کا محل ہے، تو یہ 30 35 اور 40 کی عمر میں آ کے وہیں پر آ کے پہنچے گا جہاں پر اس سے لیا جائے گا تو اس سے کام قوموں کی امامت کا والا جو جملہ ہے اقبال کا، یہ پھر بنا ہوتا ہے وہاں پر کہ یہ اتنا زیادہ سمجھدار، دقیق، عمیق، فہیم، ایکسپیرینسڈ، بصیرت والا اور حوصلے والا اور تحمل والا اور چیزوں کو سمجھنے والا اور بردباری والا ہوتا ہے کہ یہ لگامیں سنبھال سکتا ہے ہر اس چیز کی جو اس سے اپنی بے وقوفانہ، اپنی بدتمیزی، اپنی بد تہذیبی، اپنی کم عمری، اپنی کم علمی، اپنی بد سلیقی اور اپنی ہر اس وجہ سے جو اس کے ہاتھوں سے حالات اور جس سے جڑے ہوئے لوگ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے سنبھال سکتا ہے کیونکہ اس نے اس پروسیس سے وہ 20 25 30 سال کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر ہر چیز کو اس دل نے اس طریقے سے نہیں کیا ہوا جس طریقے سے کرنے کا حق اور محل تھا، تو آپ کو لوگ ملیں گے جو جتنا نقص اور کمزوری ان کے اندر ہوگی، ان کے قلب کے اندر، وہ کمزوری اور نقص ان کی ظاہری زندگی میں بھی دکھے گی آپ کو، چاہے وہ ان کی اجتماعی پاور کے ساتھ تعلق رکھتی ہو کہ وہ کلیکٹیولی کتنے اسٹرانگ لوگ تھے، یا وہ ان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہو کہ اس کا انفرادی سکینت اور سکون اور اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے، وہ اپنی باڈی پر کتنا کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک کتنا بڑا کنبہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو یہ جتنا نقص ہوگا اس قلب میں اتنا نقص ہوگا اس زندگی میں۔ اینڈ میں ہوں یا آپ ہوں،